الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر علی قدر ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم، جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی اور ملت اسلامیہ کے حوصلہ مند اور بصیرت مند قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، ملک کے مشہور عالم اور فقیہ حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، بڑا اہم خطاب اس وقت آپ حضرات نے سنا، ایسا خطاب جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اس ملک میں سب سے قدیم تنظیم اور علماء کی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند کے زیر نگرانی ہر سال یہاں سیرت کے یہ بامقصد جلسے منعقد ہوا کرتے ہیں۔ ایسے تو وقتی جذبات کے تحت بہت سے جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ اور ایسے بیانات پر مبنی جلسے جس میں مسلمانوں کے لیے زندگی کا پیغام ہو، یہ بہت ہی مبارک بات ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، مسلم اکثریت ملک میں بستے ہوں یا کسی ملک میں اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزارتے ہوں، ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل ہوں، ہمارے سیاسی مسائل ہوں، دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر جگہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس لیے میں اس موقع کی مناسبت سے چاہتا ہوں کہ ہمارے موجودہ حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعض واقعات کیا رہنمائی کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، اس بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا عمل غلط نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس کے عمل اور اس کے اقدام کی حفاظت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بات یہ پیش آئی کہ وہاں چونکہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، وہاں کوئی کورٹ نہیں تھا، وہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے جو اس میں دبنگ قسم کے لوگ ہوتے تھے، جو طاقتور قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ کمزوروں کو ستاتے تھے، ان کا حق ہڑپ لیتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی واقعہ مکہ میں پیش آیا
اور مکے کے کچھ سمجھدار لوگ اس بات کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہم مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلائیں، اور انہوں نے اپنی ایک انجمن بنائی، اور اس انجمن کا نام حلف الفضول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سرگرمی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس انجمن میں شامل ہوئے، اس تنظیم میں آپ نے شرکت فرمائی، اور آپ کی نگاہ میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ مدینہ کی زندگی میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے لو دعیت الیہ لعجبت، آج بھی اگر مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے، اس کوشش میں، اس قسم کی کوشش میں شریک ہونے کو کہا جائے، تو ہم اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو تھامنے کے لیے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مظلوموں کے ساتھ مل کر اور ان کا اتحاد بنا کر کام کرنا چاہیے۔ آج اس ملک میں ہمارے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم پر ہر طرح کی زیادتی ہوتی، ہم معاشی اعتبار سے پسماندہ کر دیے گئے، ملازمتوں میں ہمارا تناسب ختم ہو گیا، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، ہمیں سیاسی طور پر بے وزن اور بے اثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعلیم میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ہماری جان و مال اور عزت و آبرو کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی ملک میں بہت سے ایسے مظلوم ہیں کہ آپ اور ہم تو شاید 200-250 سال سے یا 60-70 سال سے اس ظلم کا شکار ہیں، وہ ہزاروں سال سے، 4-5-3-4 ہزار سال سے وہ اس ظلم کا شکار ہے۔ تو اگر اس ملک میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ظلم کو روکنا چاہتے ہیں اور ظالم کا پنجہ تھامنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آج اس ملک میں ایک حلف الفضول قائم کرنی ہوگی، مظلوموں کا ساتھ لینا ہوگا۔ اس ملک میں بہت سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اس ملک میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو شودر کہا جاتا ہے اور جن کا درجہ جانوروں سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں دوسری غیر مسلم اقلیتیں بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2014 کے بعد ایک سال میں 400 چرچوں پر حملے کیے گئے، ان کو نذر آتش کیا گیا، وہاں قتل و غارت گری مچائی گئی۔ تو ایک ہماری سوچ ہونی چاہیے، علماء کی، قائدین کی، سمجھدار مسلمانوں کی، کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں جو لوگ ظلم کا اور زیادتی کا شکار ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنی ایک ایسی طاقت بنائیں کہ ہم ظالم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اللہ کا کلام آپ پر اترا، اور آپ انسانیت کی اس سوغات کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ کی رفیق حیات، زندگی کے سرد و گرم کی شریک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے چینی کا اظہار فرمایا، انی اخشی علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہوتا ہے، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کروں گا، اس میں لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ پر خوف محسوس ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کا لحاظ فرماتے ہیں۔
اور آپ کا حال یہ ہے کہ تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ظاہری بوجھ بھی اٹھاتے ہیں کہ کسی کا سامان آپ نے اٹھا لیا، اور مانوی بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، کسی کے ذمہ قرض ہے، کسی پر کوئی ذمہ داری ہے تو آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ کوئی اپنے بچے کی تعلیم کے لیے پریشان ہے، اس کی تعلیم کا ذمہ آپ نے لے لیا۔ کوئی اپنی لڑکی کی شادی کے لیے پریشان ہے، آپ نے شادی میں اس کا تعاون کر دیا۔ کوئی بیمار ہے اور علاج کے لیے دشواری محسوس کرتا ہے، آپ نے علاج میں اس کی مدد فرمائی۔ آپ کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو نادار لوگ ہیں ان کو آپ کماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی لطیف تعبیر اختیار فرمائی۔ انسان کی ایک نفسیات ہے، آدمی کو اپنی کمائی سے محبت ہوتی ہے۔ جو چیز محنت کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے آدمی اس کو جیسے تیسے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ مہینے بھر کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مہینے کے ختم پر آپ کو سیلری ملتی ہے تو آپ اپنی تنخواہ لا کر گھر والوں کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی گاڑھے پسینے کی کمائی ہے، خوب سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا، کیونکہ یہ آپ کی کمائی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ عزت والے ہوتے ہیں، جو لوگ دولت والے ہوتے ہیں، جو لوگ اصحاب رسوخ ہوتے ہیں، جو آپ کی آبادی کے لیڈر ہیں، اللہ نے ان کو اپنے سماج میں عزت دی ہے، ان کا تو ہر آدمی استقبال کرتا ہے۔ لیکن آپ کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ جو اجڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، جو نادار ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو آپ اس طرح لاتے ہیں کہ گویا یہ آپ کی کمائی ہے، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو آج کے پس منظر میں نہ دیکھیے، آج کسی مہمان کے مہمان نوازی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں آج کی طرح ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور لاج نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی مسافر کسی شہر میں پہنچ گیا اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیز میسر نہ ہو، یا کھانے کی چیز ہو لیکن پکانے کی سہولت میسر نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو مہمان نوازی کرتے تھے، مہمان کو اپنے یہاں ٹھہراتے تھے، اس کو ایک طرح کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ کتنا اہم عمل تھا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آج آپ لوگوں کے لیے مسافر خانے بنا دیں، جیسے آج آپ شہروں میں مسجدوں کے ساتھ مہمان خانہ بنا دیں کہ جو غریب اور نادار مسافر آئیں، جو ضرورت مند آئیں، وہ یہاں آ کر ٹھہریں۔ اس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو قائم کیا اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کوئی آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے جس میں اس کی کوئی غلطی نہ ہو تو آپ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کوئی تباہی پیش آ گئی، کہیں کوئی آبادی کسی ایسے فساد کے نرغے میں آ گئی کہ جہاں لوگوں کے جان و مال و عزت و آبرو کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت معلوم ہوئی کہ ہم وہاں اس مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اور حضور کی سیرت میں اس کے ایسے نقوش پائے جاتے ہیں کہ مکی زندگی میں غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تصادم اپنے شباب پر تھا، مکہ میں قحط پڑا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ درخت کے پتے اور چمڑے بھون کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ہو، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ نے بے اعتنائی فرمائی ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے، بلکہ آپ نے مدینہ منورہ میں
مسلمانوں سے ان کے لیے امداد جمع کی. 500 دینار آپ نے انتظام فرمایا. 20 دینار سونے کا نصاب ہوتا ہے. 87.5 گرام سونا، 87.5 گرام سونا یہ 20 دینار کا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ 500 دینار کتنی بڑی رقم ہے. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 2 ماہ ہم پر ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے یہاں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی. صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں بھی مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھائیوں کے لیے آپ نے ریلیف کا کام فرمایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں لینی ہوگی. ہم کو اپنی زندگی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کو آئینہ بنانا ہوگا. ابھی آپ نے مولانا محمود صاحب سے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی فطرت بیان فرمائی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو قوم، جو چیز، جو گروہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا، انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچے گا، وہ اس زمین پر اس کو قوت حاصل ہوگی، وہ قوم اس زمین پر باقی رہے گی. اور جو شخص انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، جو گروہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، وہ زمین پر بوجھ بن جائے گا اور اس کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے اعمال نبوت سے پہلے اخلاق نبوت کو پیش فرمایا. اگر ہم ان غیر مسلم بھائیوں تک دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی جگہ ان کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہاں اپنی نافعیت ثابت کرنی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنا ہوگا. پھر حدیث شریف میں آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ دین کی دعوت دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان کے لیے کھانے کی دعوت کا انتظام فرمایا. اور ایک بڑے سیرت کے مصنف ابن ہشام وہ کہتے ہیں کہ 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. آپ نے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، اپنی نبوت کا مژدہ ان کو سنایا. اور سوائے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس وقت بہت کم سن تھے، کسی نے اس مجلس میں آپ کی تعریف نہیں فرمائی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. ہم شادی بیاہ میں کی دعوت میں کتنا سارا خرچ کرتے ہیں. نیا گھر بناتے ہیں تو اس کی دعوت کرتے ہیں، عقیقے کی دعوت ہوتی ہے، آج کل ختنے کی بھی دعوت ہونے لگی، دکان نئی شروع کی تو اس کی دعوت ہے، اگر بچے کو جاب ملی تو اس کی دعوت ہے. لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے تعارف کے لیے دعوت کی جو طرح ڈالی، کبھی ہم نے اس دعوت کو اپنے ماحول میں اس دعوت کو برتنے کی کوشش کی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر ہم جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، چونکہ اس مہینے سے خاص تعلق ہے، آپ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، آپ نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے محلے کے، قرب و جوار کے، اپنے شہر کے، ان کے لیے ہم کھانے کا انتظام رکھیں اور اس دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعارف کا ذریعہ بنائیں. جیسے یہ جلسہ ہمارے لیے ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یاد تازہ کریں، ایسے ہی پروگرام ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کھانوں کے اہتمام کے ساتھ، تحفوں کے اہتمام کے ساتھ رکھیں اور اس کھانا کھلانے کو اسلام کی دعوت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا اور حضور کے بارے میں جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کے ازالے کا ذریعہ بنائیں.
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اعلان کا حکم فرمایا گیا، عمومی دعوت کا حکم دیا گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، تمام لوگوں کو بلایا، اہل مکہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کی، آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، تم نے ہمارے بچپن کو بھی دیکھا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے ہماری جوانی کو بھی دیکھا ہے، اور اب میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، مجھے تم سچا پاتے ہو یا جھوٹا؟ لوگوں نے کہا آپ سچے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے امانت دار پاتے ہو یا خیانت کرنے والا؟ لوگوں نے کہا ہم نے ہمیشہ آپ کو امانت دار پایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کا امتحان لیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ لوگوں نے کہا اگرچہ حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ سے کبھی ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم اسے ضرور قبول کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بات پیش کرنے سے پہلے لوگوں پر اپنی ذات کو پیش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں پر اپنی ذات کو پیش فرمایا، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، کہ اگر تم نے اس میں کہیں کوئی دھبا دیکھا، کہیں جھوٹ اور خیانت کا کوئی شائبہ دیکھا ہو تو تم بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ آج ہم کو بھی اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہیے کہ ہم اپنے سماج کے سامنے صرف اپنی بات پیش نہیں کریں، اپنی ذات بھی پیش کرنے کے لائق۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی بعض صوبوں میں الیکشن ہوا ہے، جو ہمارے سیاسی امیدوار الیکشن کے وقت آتے ہیں کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کامیاب کر دیں تو آپ کے شہر سے شہد کی دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی، شہد کے چشمے جاری ہو جائیں گے، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ لوگ اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں، منشور پیش کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ صاحب میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے پوری زندگی آپ ہی کے ہاں گزاری ہے، کبھی آپ نے مجھے ظلم کرتے ہوئے، کسی کی زمین ہڑپتے ہوئے، کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو دعوت ہے اور دین کی دعوت کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ آدمی کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے سماج میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے، اگر آپ نے ہم میں فلاں فلاں خرابی دیکھی ہو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ٹوکیں، اور ورنہ ہماری بات کو قبول کریں۔ دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں بات کے پہنچانے کا جو ذریعہ ہو، جو ابلاغ کا ذریعہ ہو، لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچانے کا جو جائز ذریعہ ہو، شریعت کے دائرے میں جو ذریعہ ہو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا کی پہاڑی پر جا کر اعلان کرنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ میں جا کر وہاں سے اپنی نبوت کا اعلان فرماتے، لیکن آپ نے صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب تمام اہل مکہ کو جمع کرنا ہوتا اور کوئی اہم بات ان کو بتانی ہوتی تو لوگ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے، وہاں سے اہل مکہ کو آواز دیتے۔ اس میں لوگوں نے بعض غیر مہذب طریقے بھی داخل کر دیے تھے۔ لوگ اپنے اوپر خاک اڑاتے تھے اگر ان کو یہ احساس دلانا ہو کہ میں بہت زیادہ مظلوم اور زیادتی کا شکار ہوا ہوں،
ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اپنی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مہذب باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہوئے اسی ذریعہ ابلاغ کو اختیار فرمایا تمام اہل مکہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ پھر جب حضور کو یہ بات مکے کے بعد پورے جزیرۃ العرب تک پہنچانی تھی تو آپ نے کیسے یہ بات اپنی پہنچائی؟ حج کے اجتماعات اور تجارتی میلوں کے ذریعے۔ حالانکہ اس زمانے میں حج میں بہت سی خلاف شرع باتیں بھی شامل ہو گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اجتماعات میں پہنچتے تھے، منا میں جاتے تھے، عرفات اور مزدلفہ جاتے تھے اور وہاں جا کر اپنی دعوت حق کو پیش فرماتے تھے۔ اسی طرح عکاظ کے میلے میں جاتے تھے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور اسی دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو متوجہ فرمایا اور وہ دامن اسلام میں آئے، کیونکہ اس وقت پورے جزیرۃ العرب تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ان اجتماعات سے زیادہ مؤثر اور مفید کوئی اور میڈیا نہیں تھا۔ اور جب آپ صلح حدیبیہ ہو گئی اور جب اہل مکہ کی طرف سے آپ کو اطمینان ہوا اور آپ نے محسوس کیا کہ اب اس دعوت کو اس خطے سے باہر دنیا کے معلوم ملکوں اور علاقوں تک پہنچنا چاہیے، تو اس وقت میں سوائے خطوط کے اس کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ آپ نے خطوط لکھوائے ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، حبش کے بادشاہ کو۔ 6 خطوط تو وہ ہیں جو حدیث کے متداول کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ایک بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی 400 کے قریب خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان کی تحقیق ہے کہ ایک خط چین کے بادشاہ کو بھی بھیجا۔ آپ سوچئے کتنی مشکل تھی یہ بات، کہاں حجاز کا علاقہ اور کہاں چین کا دور دراز علاقہ، لیکن اس وقت جو ذریعہ اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اس ذریعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو ذرائع ابلاغ جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ آج کل بہت سے لوگ اس آیت سے تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں علم کی تعلیم کی اہمیت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، ایسی پڑھائی پڑھو جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر تعلیم کے ساتھ اللہ سے رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کے نام سے رشتہ کٹ گیا، تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نافع ہونے کے بجائے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے علوم آج ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، جدید علوم، اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ انسانی ضرورت میڈیکل تعلیم کی ہے۔ ڈاکٹر جو ہماری بیماریوں کا علاج کرتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ ایک زمانے میں علاج ایک سروس تھی، ایک خدمت اس کو سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ سب سے بڑا بزنس بن گیا، سب سے بڑی تجارت بن گئی۔ بلا وجہ دوائیں لکھی جاتی ہیں، بلا وجہ ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں، اور مختلف جگہ سے کمیشن لے کر علاج کو بوجھل بنایا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کی موت ہو چکی ہے مگر وینٹیلیٹر لگا کر رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اس سے حاصل ہو سکے۔ دیکھا آپ نے، تعلیم بہت اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، العلم علمان، علم الفقہ للادیان و علم الطب للابدان۔ حقیقت میں علم کہلانے کے مستحق 2 ہی علم ہے، ایک فقہ کا علم تاکہ آدمی طریق زندگی کے بارے میں جانے،
اور دوسرے طب اور میڈیکل سائنس کا علم، تاکہ لوگوں کا جسمانی علاج ہو سکے۔ اتنا عظیم الشان علم ہے، لیکن جب اللہ کے نام سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب ڈاکٹر نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈاکو ہے۔ یہ اس بنیاد پر کہ تعلیم اللہ کے نام سے رشتہ کٹ گیا۔ تعلیم کتنا معزز پیشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا بار بار ذکر فرمایا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ سوچئے اس میں معلم کے لیے، ٹیچر کے لیے، مدرس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور ٹیچر قرار دیا گیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج لوگوں نے علم کو ایک تجارت بنا لیا، تعلیم کو مہنگی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے، درمیانی درجہ کے لوگوں کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ایک امر دشوار ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تعلیم جو بھی حاصل کی جائے، اسلام کسی علم نافع کا مخالف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علم نافع کی دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما ینتفع بہ، میں آپ سے ایسا علم طلب کرتا ہوں جو لوگوں کے لیے نافع ہو۔ لیکن علم نافع کب ہوگا؟ جب اس کا رشتہ دین سے قائم ہے۔ آج آپ اپنے سماج کو، مسلم ماحول کو دیکھیں، ہمارے بچوں میں ایک طرح کا ذہنی ارتداد پیدا ہوتا جا رہا ہے، دین کے بارے میں شک، دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، کھلے طور پر مرتد ہونے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جوڑ دیں۔ ہمارا بچہ جو بھی پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا وکیل بنے، IAS IPS آفیسر بنے، بننا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن دین سے اس کا رشتہ کمزور نہ ہونے پائے۔ ہر وقت ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکی زندگی گزاری، کتنی آزمائشوں سے گزرے، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو حضور کو پہنچائی نہیں گئی۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں پھندے کے ذریعے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، آپ پر کوڑے پھینکے گئے، آپ کو مجنون اور پاگل کہا گیا، طائف کے میدان میں آپ کا پاؤں لہو لہان ہو گیا، آپ چلنے کے لائق باقی نہیں رہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کے درمیان ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے فضلے جانوروں کی طرح ہونے لگے، درخت کے پتے اور چھال کھانے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ مکہ کی آزمائش کی 13 سالہ زندگی میں کسی مسلمان کا قدم ڈگمگایا۔ اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی آئیں، کیسی بھی دشواریاں پیش آئیں، لیکن ہمارے اندر اپنے ایمان پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ یہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، یہ ہمیں ہماری جان اور ہماری اولاد سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہمارے سامنے اس کا ایک نمونہ رکھا گیا۔ آپ غور فرمائیے، 13 سال کی آپ کی مکی زندگی، پھر مدینے میں 8 سال گزرے، 21 سال ہوئے۔ 21 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اہل مکہ ایمان لے آئے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے صفا کی پہاڑی سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسی وقت اہل مکہ کا دل اسلام کے لیے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا؟ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے، آپ کا اعزاز کرتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے، پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے
اور پھولوں کے سیج بچھاتے ہوئے آپ کو لے جاتے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جو لوگ 21 سال کے بعد ایمان لائے وہ پہلے دن ایمان لے آتے؟ لیکن اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ اس امت کو جن آزمائشوں سے گزرنا ہے اور اس امت پر جو ابتلائیں آنے والی ہیں ان تمام آزمائشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جائے، تاکہ جب کوئی نازک وقت آئے، جب کوئی مصیبت کا وقت آئے، جب کوئی آزمائش کا وقت آئے تو مسلمانوں کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو، ان کے سامنے ایک نمونہ رہے کہ ہمارے نبی جو اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، جب دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں تو ہمارے لیے یہ تکلیفیں ہیچ ہیں۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی یہ تربیت کریں کہ تھوڑے تھوڑے سے واقعے کی وجہ سے، تھوڑی سی دشواریوں کی وجہ سے ہماری سوچ میں فرق پیدا نہیں، دین کی استقامت میں اور ثابت قدمی میں فرق نہیں آئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ اس انداز پر کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کوئی مصیبت آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہو، بہتر حالات آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جلسے کے منتظمین کا کہ اس عظیم الشان اور اہم پروگرام کے لیے انہوں نے مجھے یاد رکھا اور مجھے اس میں خطاب کا موقع دیا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔